السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 14 اگست ہے اور ہفتے کا دن سن 2021۔ سب سے پہلے تو آپ کو یوم آزادی کی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے، شاد و آباد رکھے اور ہمیشہ دشمنوں کو شکست دے، پاکستان کو زندہ سلامت رکھے۔ آج جس خبر پر میں بات کروں گا، جو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کریشن آف پاکستان سے، کیونکہ آج میں جو لیاقت علی خان صاحب ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کی فیملی کی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو پچھلے 1-2 ہفتوں سے میڈیا پر بھی رہی، سوشل میڈیا پر، پھر بعد میں اس کو ہم نے بول پر بھی کیا، دوسرے چینلز نے بھی اس کو کیا۔ لیکن یہ جو سٹوری ہے، یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم شاید غفلت برت رہے ہیں ان نظریات کے ساتھ بھی، ان لوگوں کے ساتھ بھی، ان وجوہات کے ساتھ بھی جو پاکستان کی کریشن کا باعث بنی۔ کوئی یہ 10-15 دن پہلے کی بات ہے کہ ہم نے ایک ٹویٹر، ایک مرتضیٰ وہاب صاحب جو ابھی کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور سندھ میں وزیر بھی ہیں، کیونکہ ایڈوائزر ہیں بلحاظ عہدہ وزیر، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ اکبر لیاقت علی خان صاحب کی جو وائف ہیں، اکبر لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کے صاحبزادے، انہوں نے درخواست کی ہے سندھ حکومت سے ایک لیٹر کے ذریعے کہ اکبر لیاقت علی بیمار ہیں، وہ اپنے بیماری کا علاج نہیں کروا سکتے اور تقریباً 2 لاکھ روپیہ ان کا مہینے کا خرچہ ہے، تو آپ ہمیں وہ خرچہ دے دیں کیونکہ ہماری اس وقت مالی حالت ایسی نہیں ہے۔ اس پر سندھ گورنمنٹ نے اس کو اپروو کیا، یہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے بتایا کہ سندھ گورنمنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے اور ان کو پیسے دے دیے جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ہی 5-6 دنوں کے بعد پریزیڈنٹ عارف علوی بھی گئے ان کے گھر، اکبر لیاقت علی، اور ان کے ساتھ تصویریں وغیرہ چھپیں اور پھر وہ واپس آ گئے۔ ہم نے تھوڑی سی تحقیق کی تو جو خاندانی جو ذرائع ہیں ان سے جب بات ہوئی تو 3-4 باتوں کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ کہ فیملی نے بہرحال، دوستوں کا بھی یہی خیال تھا، ہمارا بھی یہی خیال تھا، بہت سارے جو بیرون ملک رہنے والے پاکستانی، ان کا بھی یہی فیڈ بیک تھا کہ اگر اکبر لیاقت علی خان صاحب کی مسز نے خط ایک لکھا ہے سندھ گورنمنٹ کو امداد کے لیے، تو اس کا جواب بھی خفیہ انداز میں دینا چاہیے تھا، اس بات کو پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ ٹویٹر کے ذریعے جو پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی گئی، جو سیاست کے لیے جیسے ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ ہر چیز کو بیچتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کرتے ہیں اپنے حق میں، یہ جو مرتضیٰ وہاب صاحب بڑے سمجھدار ڈیسنٹ آدمی ہیں، یہ جو انہوں نے کیا، یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اور پھر دوسری اس سے بھی تکلیف دہ بات یہ تھی کہ بہت سارے دن گزرنے کے باوجود یہ معلوم پڑا کہ کوئی کسی طرح کی بھی جو مدد ہے سندھ گورنمنٹ سے نہیں آئی۔ لیکن اس ٹویٹر کے بعد ان کے، اور پھر سوشل میڈیا پر جب یہ ساری بات چلی تو بہت سارے جو ان کے فیملی فرینڈز ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، جو کئی شہروں میں رہتے ہیں، دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، انہوں نے فیملی سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ اتنی بری آپ کی صورتحال تھی تو آپ ہمیں بتاتے، اور یہ اس طرح سے خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور پھر اس بات پر بھی، جیسے میں نے پہلے کہا، تاسف کا اظہار کیا گیا کہ اگر خط لکھ ہی دیا تھا تو پھر اس کو سندھ گورنمنٹ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، یہ کہانی چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم کراچی کے دورے پہ گئے اور انہوں نے گورنر صاحب کو بھی ہدایت کی کہ آپ بالکل جو لیاقت علی خان صاحب کی فیملی ہے ان کی آپ کیئر کریں۔ گورنر صاحب بھی وہاں پر گئے، 100 کے قریب رپورٹرز بھی چلے گئے، میڈیا، یہ وہ سب۔ لیکن میں جو تازہ ترین آج 14 اگست میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو میں نے معلوم کیا، بڑے خوددار لوگ ہیں لیاقت علی خان صاحب کی جو فیملی ہے، بڑے غیرت مند لوگ ہیں، بڑے آنریبل لوگ ہیں۔ ابھی تک ان کو کسی طرح کی کوئی مالی امداد نہ سندھ گورنمنٹ نے دی ہے، نہ وفاق نے دی ہے، اور یہ معاملہ وہیں کا وہیں ہے۔ بہت سارے جو پرائیویٹ لوگ جنہوں نے، مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے اپروچ کیا کہ فیملی کا ہمیں نمبر دے دیں تاکہ ہم ان کو
سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری فیصل آباد بیورو میں ایک سبزی فروش وہ آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ لیاقت علی خان صاحب کے بیٹے، اب ان کا بیٹا بیمار ہے اور ان کو کسی مدد کی ضرورت ہے، تو یہ میں سب کچھ اپنا لے آیا ہوں، تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں پہنچا دیں۔ پاکستان پورے کی طرف سے یہ ایک اتنا جو محبت بھرے جذبات آئے، یہ بہت ہی خوش آئند تھی کہ اس قوم کے دلوں میں ابھی وہ درد زندہ ہے۔ اور لیاقت علی خان صاحب کی جو فیملی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی طرح بھی کوئی چیریٹی قبول نہیں کریں گے، ہم کوئی بھیک قبول نہیں کریں گے۔ ہم بہت قدر کرتے ہیں پاکستانیوں کی، بہت ان کا احترام کرتے ہیں اور بہت ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں ہم سے آ کے یہ کہا کہ آپ ہم یہ پیسے لے لیں۔ اور کیونکہ انہوں نے تو خط سرکار کو لکھا تھا، اور وہ خط اس لیے لکھا تھا، لیاقت علی خان صاحب بڑے نواب ابن نواب تھے، میں تھوڑا سا ان کا بھی بتا دوں، اور مظفر نگر جو بھارت میں رہ گیا شہر، اس کی 50% کے قریب جو پراپرٹیز تھی وہ ان کی فیملی کی تھی، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے۔ اور جب لیاقت باغ میں پنڈی میں ان کو گولی ماری گئی، انہیں شہید کیا گیا، تو ان کی جو شیروانی تھی اس پر بھی پیوند لگے ہوئے تھے، اور ان کے پاس صرف 3 اس وقت سوٹ تھے جو وہ پہنتے تھے، ان کا اپنا ذاتی گھر نہیں تھا۔ اور ابھی جس گھر میں اکبر علی خان صاحب رہ رہے ہیں، جو بیمار ہیں، جن کو ڈائلیسس کی بھی ضرورت ہے، وہ جو لیاقت علی خان صاحب کی جو بہو ہیں درِ لیاقت علی، یہ ان کی والدہ نے ان کو دیا تھا، اور تقریباً 2-1 لاکھ روپیہ مہینے کا ان کی بیماری کا خرچہ تھا۔ تو انہوں نے ان سے حکومت پاکستان سے، فیملی کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے صرف اس لیے درخواست کی کہ کیونکہ پاکستان بنانے میں لیاقت علی خان صاحب کا ایک بڑا رول تھا، اور وہ سب کچھ اپنی چھوڑ کے آئے تھے۔ اور لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم بھی رہے، لیکن وہ شاید چند پاکستانیوں میں سے تھے، یا ہو سکتا ہے وہی صرف ہوں، جنہوں نے یہاں پر آ کر اپنی پراپرٹی کا کلیم جو ہے وہ نہیں داخل کیا۔ لوگ آئے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، جھوٹے ڈاکومنٹس کے ذریعے کلیم داخل کیے، اور پھر اس کے بعد بڑی بڑی پراپرٹیز کے وہ بن گئے، مالک بن گئے، اور آج پاکستان کو رول کر رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا، ایک نظریے کی خاطر بنایا، انہوں نے جو اپنی جائیداد چھوڑی تھی، آ کے جنون جائیداد کو بھی کلیم نہیں کیا۔ اور جو فیملی ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو آپ لوگ مدد کی بات کر رہے ہیں، وہ ہم پرائیویٹ جو لوگ ہیں ان سے ہم قبول نہیں کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ہمارا بھروسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ سرکار پاکستان کو اس لیے خط لکھا کہ کیونکہ لیاقت علی خان صاحب کی بڑی سروسز تھیں اور سب کچھ انہوں نے پاکستان کے لیے قربان کیا، تو ہم صرف علاج کے لیے ان سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں۔ پاکستانیوں کی محبت جو ہے اس نے ایک دفعہ ثابت کیا کہ پاکستان کے اندر اس ملک کو اوپر لے جانے کی جو خواہش ہے وہ زندہ ہے۔ یہ قوم جو ہے یہ اپنی اقدار سے پیار کرتی ہے، اپنے ہیروز سے پیار کرتی ہے، ان کے لیے جان دینے تک تیار ہے۔ حکومت جو ہے، چاہے وہ سندھ حکومت ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے، ان کو چاہیے تھا یہ کہ پتہ رکھنا چاہیے تھا کہ جو اس طرح جو لیاقت علی خان صاحب کی فیملی ہے، یا وہ جو ہمارے قائدین جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کوشش کی اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اگر ان کی کوئی فیملی کے کوئی باقی ماندہ کوئی افراد ہیں، کتنی یہ فیملیز ہوں گی، 5-10 فیملیز ہوں گی، ضرور ریاست پاکستان کو ان کی کیئر کرنی چاہیے تھی۔ اگر ہم سابق وزرائے اعلیٰ کو، سابق ججز کو، سابق صدور کو اتنا پروٹوکول فراہم کر سکتے ہیں، ان کے لیے سیکریٹریز بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، ان کی پینشن بھی ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی ہر چیز اس ملک کو دے دی اور اس ملک کو بنانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا، نہ انگریز کے آگے جھکے، نہ ہندو سازشوں کا اس وقت شکار ہوئے، اگر ان کے اہل خانہ کبھی کسی مصیبت میں آ جائیں تو ہماری حکومت، ہماری ریاست کو ضرور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جو ایک سب سے زبردست بات تھی کہ وہ اتنے آنریبل لوگ ہیں کہ انتہائی محبت کے ساتھ اتنی مشکل اور ضرورت کی گھڑی میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی پیسہ نہیں لیں گے، سرکار پاکستان اگر کو ہماری مدد کر دے گی اس حوالے سے تو وہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے، کیونکہ وہ ریاست پاکستان ہے۔ اور ابھی تک میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے وفاقی حکومت ہے، چاہے صوبائی حکومت ہے، سندھ کی حکومت، کسی نے
عملی طور پر ان کو کوئی مالی امداد فراہم نہیں کی. امید کرتے ہیں کہ وہ یہ فراہم کر دیں گے. وزیر اعظم صاحب نے بھی اگر گورنر صاحب کو بھیجا ہے, عارف علوی صاحب بھی اگر وہاں پر گئے ہیں, اور سندھ گورنمنٹ نے بھی یہ لیٹر لکھا ہے, بھلے اس کو پبلک کر دیا ہے کہ ہم مدد دیں گے, تو ڈیفینیٹلی امید یہ کرتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں یہ مدد مل جائے گی, یہ پیسے انہیں مل جائیں گے. درخواست صرف یہ ہے کہ جب ضرورت ہو تو پیسہ اس وقت ملنا چاہیے. یہ پیسہ وہ علاج کے لیے انہیں چاہیے, اور اگر علاج میں تاخیر ہوئی تو اکبر لیاقت علی خان صاحب کی صحت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.